بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھاتی معدنیات اور غیر دھاتی معدنیات، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کیمسٹری وغیرہ میں بھی پڑھا ہوگا کہ کیا ہوتی ہیں میٹلز اینڈ نان میٹلز، ٹھیک ہے۔ دھاتی معدنیات اور غیر دھاتی معدنیات، اس کو الف اور بے کر دیا، یہ دو قسمیں ہیں، دھاتی ہوتی ہیں اور غیر دھاتی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دھاتی معدنیات کو کور کرتے ہیں۔ دھاتی معدنیات یعنی یہ الف اس کا جز ہے، تو یہ ساری جو ہے ہماری دھاتی معدنیات ہیں: خام لوہا، تانبا، سونا، مینگنیز، باکسائٹ اور کرومائٹ۔ صحیح ہو گیا۔ ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے اور پڑھ رہے ہوں گے۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ اپنی اسٹڈی کے حوالے سے مجھے لازمی بتاتے رہا کریں، کیونکہ آپ کی اسٹڈی جو ہے وہ سب سے پہلی پریورٹی ہونی چاہیے آپ لوگوں کے لیے، پھر اس کے بعد ہی کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ملاقات کا مین پرپز یہی ہوتا ہے کہ آپ سے جو ملاقات ہوتی ہے وہ اسٹڈی کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کوئی وقت ضائع کیے اور بغیر کوئی ٹائم کو جو ہے وہ ویسٹ کیے۔ آج کا لیسن نمبر ہے 2، باب نمبر ہے 7، ٹھیک ہے۔ لیسن نمبر 2 ہے باب نمبر 7 کا، اور پیج نمبر ہے 56۔ اپنے ساتھ پینسل پین لازمی رکھا کریں، کیونکہ میں امپورٹنٹ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، اور میں آپ کو امپورٹنٹ جو ہے وہ کویسچن بھی اس بار ساتھ ساتھ لکھواتا جاؤں گا۔ تو بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک ہے ہمارا پاکستان کے اہم دھاتی اور غیر دھاتی معدنیات کے وسائل، معاشی اہمیت اور تقسیم۔ سمجھ لینا اس ٹاپک کو کہ ہم نے پڑھنا ہے کہ پاکستان کی جو اہم دھاتیں کون سی ہیں، دھاتیں کون سی ہیں اور غیر دھاتیں کون سی ہیں جو منافع بخش ہیں، جو معیشت میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں، اور پھر وہ معدنیات کے وسائل کون سے ہیں، کہاں کہاں سے وہ معدنیات ہمیں ملتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی معاشی اہمیت کیا ہے اور ان کی تقسیم کیا ہے۔ تو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کا کویسچن بتاتا ہوں۔ معدنیات سے مراد زیر زمین موجود دھاتی اور غیر دھاتی اشیاء ہیں۔ تو اگر یہاں پہ کویسچن بنے کہ معدنیات سے کیا مراد ہے، تو آپ نے یہی اس چیز کا آنسر لکھ دینا ہے: معدنیات سے مراد زیر زمین موجود دھاتی اور غیر دھاتی اشیاء ہیں۔ معدنی وسائل کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق جتنا زیادہ کوئی ملک معدنی وسائل کی دولت اور پیداوار سے مالا مال ہوگا، اتنا ہی وہ ملک معاشی طور پہ زیادہ مضبوط سمجھا جائے گا۔ جس ملک میں جتنی زیادہ معدنیات ہوں گی، جتنی اہم معدنیات ہوں گی، وہ ملک معاشی طور پہ بڑا مضبوط ہوگا۔ آپ کے سامنے ہے کویت، دبئی، گلف کنٹریز، خلیجی ملک، اور جو دوسرے ممالک ہیں ساؤتھ افریقہ وغیرہ، اس طرح کے ممالک جو ہیں جہاں پہ دھاتیں، اہم قیمتی دھاتیں موجود ہیں، وہ کتنے ترقی یافتہ ہیں اور کتنا آگے جا چکے ہیں وہ۔ یہاں ایک کویسچن نوٹ کر لیں آپ کہ معدنیات کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں، یہاں ایک کویسچن آپ کا بنتا ہے۔ تو معدنیات کی جی بیسکلی دو قسمیں ہیں: دھاتی معدنیات اور غیر دھاتی معدنیات، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کیمسٹری وغیرہ میں بھی پڑھا ہوگا کہ کیا ہوتی ہیں میٹلز اینڈ نان میٹلز، ٹھیک ہے۔ دھاتی معدنیات اور غیر دھاتی معدنیات، اس کو الف اور بے کر دیا، یہ دو قسمیں ہیں، دھاتی ہوتی ہیں اور غیر دھاتی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دھاتی معدنیات کو کور کرتے ہیں۔ دھاتی معدنیات یعنی یہ الف اس کا جز ہے، تو یہ ساری جو ہیں ہماری دھاتی معدنیات ہیں: خام لوہا، تانبا اور سونا، مینگنیز، باکسائٹ اور کرومائٹ۔ صحیح ہو گیا۔ ان کو اب ہم پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلے آ رہا ہے جی خام لوہا، آئرن اور۔ پاکستان میں خام لوہے کی پیداوار 1957 میں شروع ہوئی۔ ایم سی کیوز آ سکتا ہے یہاں سے۔ کئی مقامات سے خام لوہے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جن میں کالا باغ ضلع میاں والی کے ذخائر بہت بڑے ہیں، لیکن کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ ڈومل نثال چترال کے ذخائر میں اچھی قسم کا خام لوہا دریافت ہوا ہے، لیکن ذرائع آمد و رفت کی مشکلات کے باعث معاشی لحاظ سے منافع بخش نہیں ہے تو صحیح، لیکن آمد و رفت کے ذرائع اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ ان کو نکالا جا سکے۔ یہ ایک ہمارا لیے ڈس پوائنٹڈ چیز ہے۔ اس کے علاوہ لنگڑیال اور چلغازی ضلع چاگی میں بھی خام لوہے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ کویسچن بن سکتا ہے کہ پاکستان میں خام لوہے کے ذخائر کہاں کہاں دریافت ہوئے ہیں، تو یہ علاقے آپ نے لکھنے ہیں۔ آگے آتے ہیں جی تانبا اور سونا، بہت امپورٹنٹ، کاپر اینڈ گولڈ۔ تانبے اور سونے کی اہمیت اور افادیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بلوچستان میں چاگی اور سیندک میں سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جو دنیا میں 5ویں بڑے ذخائر ہیں،
لیکن انفراسٹرکچر کی کمی، مطلوبہ مشینری کی عدم دستیابی، محدود تجربہ اور ناکافی مالی وسائل ان کے نکالنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ یہاں کوشچن بن سکتا ہے کہ پاکستان میں تانبے اور سونے کے ذخائر کہاں کہاں موجود ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہم ان ذخائر کو نکال نہیں پا رہے، حاصل ہی نہیں کر پا رہے، ان کو ہم وہاں سے جو آپ سمجھ لیں ایکسٹریکشن نہیں کر پا رہے، تو ہمارے کام نہیں آ رہے۔ آگے ہے جی مینگنیز۔ مینگنیز کیا ہے کہ یہ دھاتی بیٹری سازی، بلب بنانے، رنگ سازی، اسٹیل انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس کے ذخائر لسبیلا، ضلع چاگی، بلوچستان میں پائے جاتے ہیں۔ کوشچن یہاں بن سکتا ہے مینگنیز کا استعمال بیان کرے، اس نے شروع میں بتا دیا ہے۔ اس کے بعد دھاتی معدنیات میں نمبر آ رہا ہے باکسائٹ کا۔ یہ قیمتی دھات ایلومینیم بنانے میں استعمال ہوتی ہے، ایلومینیم کے بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے ذخائر آزاد کشمیر میں ضلع مظفر آباد، کوٹلی، پنجاب میں کوہستان نمک کے وسطی علاقوں میں، اور بلوچستان کے ضلع لورا لائی کے مقامات پہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں ایک کوشچن ایک جنرلی بن سکتا ہے کہ باکسائٹ کے ذخائر کہاں پائے جاتے ہیں۔ اینڈ میں آ رہا ہے ہمارا کرومائٹ۔ یہ دھات سٹین لیس سٹیل بنانے کی صنعتوں کے علاوہ فولاد سازی کی صنعتوں میں استعمال کی جاتی ہے، لوہا بنانے کے لیے، فولاد بنانے کے لیے اس میں استعمال ہوتی ہے۔ مزید برآں یعنی اس کے علاوہ انجینئرنگ کے آلات بنانے میں کام آتی ہے۔ بلوچستان میں اس کے ذخائر مسلم باغ، لسبیلا اور چاگی وغیرہ کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں مالاکنڈ اور محمد ایجنسی وغیرہ میں بھی اس کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تھیں آپ کی دھاتی معدنیات، کہاں کہاں پائی جاتی ہیں، کون کون سی جگہوں پہ موجود ہیں، اور کیا کیا ان کے مسائل ہیں۔ اب ہم اس کی دوسری ٹائپ پہ آتے ہیں جو ہیں غیر دھاتی، نان میٹیلک جو ہیں وہ منرلز۔ ان میں سب سے پہلے آ رہا ہے کوئلہ، امپورٹنٹ ہے یہ، اس کو نشان لگا لیں۔ ہو سکتا ہے کوئلے پہ نوٹ آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کوئلے کے بڑے ذخائر کہاں پائے جاتے ہیں، یا کوئلہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، تو یہ ذرا اس کو تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ توانائی کا اہم ذریعہ ہے جو حرارت فراہم کرنے کے علاوہ بجلی پیدا کرنے کے بھی کام آتا ہے۔ بجلی پیدا کرنے کے کیسے کام آتا ہے؟ بجلی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کام آتا ہے کہ اس کو جلا کر وہ تھرمل انرجی پیدا کی جاتی ہے، اور اس تھرمل انرجی سے جو ہے آگے ہے وہ جو بجلی کی پروڈکشن کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ پاکستان میں قریباً 185 بلین ٹن کے کوئلے کے ذخائر موجود ہیں، اچھے خاصے ہیں یہ۔ ان کی سالانہ پیداوار بہت کم ہے کیونکہ اس کو زمین سے نکالنے پر بھاری اخراجات خرچ کرنے پڑتے ہیں، یعنی اس کو نکالنے میں اتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں کوئلے کا زیادہ تر استعمال تھرمل بجلی پیدا کرنے، گھروں اور بھٹا خشت پر اینٹیں پکانے میں ہوتا ہے۔ بھٹا خشت، بڑے بڑے بھٹے ہوتے ہیں جو اینٹیں بنانے والے، تو وہاں پہ بھی کوئلہ استعمال ہوتا ہے، بھٹا خشت۔ اس وقت پاکستان میں مختلف مقامات سے کوئلہ نکالا جا رہا ہے۔ صوبہ پنجاب میں کوہستان نمک کے علاقے میں زیادہ تر کوئلہ ڈنڈوٹ، پٹ، مکڑوال کی کانوں سے حاصل ہوتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہنگو میں کوئلے کے ذخائر ہیں۔ بلوچستان میں خوست، شارق، ڈگاری، شیریں آب، مچھ، بولان، ہردائی میں کوئلے کے کانے ہیں۔ سندھ میں کوئلے کے ذخائر تھر، جھمپیر، سارنگ، لاکھڑا، جبکہ آزاد کشمیر میں کوئلے کے ذخائر کوٹلی اور ضلع مظفر آباد میں ہیں۔ پاکستان میں کوئلے کے سب سے بڑے ذخائر تھر، سندھ میں ہیں۔ ایم سی کیوز بن سکتا ہے کہ سندھ میں سب سے بڑے ذخائر ہیں، یا کہاں پہ پاکستان میں کہاں پہ کوئلے کے ذخائر سب سے زیادہ ہیں، تو سندھ میں۔ اس کے بعد آ رہا ہے جی جپسم۔ یہ بہت ہی کارآمد اور مفید پتھر ہے جو صنعت اور زراعت دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ زراعت میں اسے سیم و تھور کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیمیائی کھاد، سیمنٹ، کاغذ اور روغن کی تیاری کی صنعتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ گلابی اور سفید رنگ کا جپسم صوبہ پنجاب میں ڈیرہ غازی خان، میاں والی اور جہلم سے ملتا ہے۔ جپسم کے ذخائر دادو اور سانگڑ، کوئٹہ اور سبی اور کوہاٹ خیبر پختونخوا میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ رہا ہے جی خوردنی نمک، راک سالٹ، کھانے کا نمک۔ نمک انسانی ذائقے کا اہم عنصر ہے جو خوراک کے علاوہ سوڈا ایش، کاسٹک سوڈا، سوڈیم بائی کاربونیٹ، ٹیکسٹائل مل اور چمڑے وغیرہ کی صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پاکستانی خوردنی نمک کی پیداوار میں خود کفیل ہے، یعنی خود ہم اس کو پیدا کر رہے ہیں، ہمارے پاس ہے۔ کوہستان نمک سالٹ رینج میں پائی جانے والی کھیوڑا کی نمک کان کوالٹی اور ذائقے کے لحاظ سے دنیا کی چند بڑی کانوں میں شمار ہے۔ کھیوڑا سالٹ رینج، موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ کھیوڑا کے علاوہ واڑچھا، کالا باغ، بہادر خیل، میاں والی میں بھی نمک کی کانیں موجود ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے آپ کا یہاں پہ سنگ مرمر، ٹھیک ہے۔ اسے عمارات کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سنگ مرمر کے زیادہ تر ذخائر صوبہ خیبر پختونخوا میں سوابی،
सवात, जबकि बलूचिस्तान में चागी के अजला में पाए जाते हैं। आज़ाद कश्मीर के अजला में मीरपुर और मुजफ्फराबाद में भी संग मरमर पाया जाता है। उसके बाद है लाइमस्टोन, चूने का पत्थर। ये ज़्यादातर सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। सूबा पंजाब में इसके बड़े ज़खायर कोहिस्तान, नमक, सतह मुर्तफा पोटोहार, दाऊद खैल, जिंदा पीर, मारगला की पहाड़ियाँ मशहूर हैं। इसके अलावा पीड़ो, मुगल कोट, डेरा इस्माइल खान, कोहाट, नौशहरा, मंग पीर, रोडी, सूबा सिंध और बलूचिस्तान में हरनाई के पहाड़ों से भी चूने का पत्थर मिलता है। 6 पॉइंट है आपका गंधक, सल्फर। इस धातु को ज़्यादातर रंगो रोगन, कीमियाई खाद, मसनूई रेशे और धमाका खेज मवाद की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। गंधक ज़राअत के शोबे में सेमोथोर के खात्मे और गंधक का तेजाब बनाने में भी इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में इसके ज़खायर बलूचिस्तान के ज़िला चागी में पाए जाते हैं। 7th है चीनी मिट्टी, चाइना क्ले। चीनी मिट्टी ज़्यादातर सनत में इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान में ये बर्तन बनाने, फुलाद पिघलाने वाली भट्टियों के अलावा तेल साफ करने और स्टील के कारखानों में भी इस्तेमाल होती है। चीनी मिट्टी कहाँ इस्तेमाल होती है, क्वेश्चन बन सकता है। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है आपका कि मादनी शोबे की अहमियत पे नोट लिखें, या मादनी शोबे की अहमियत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है। मादनी शोबे को तरक्की देना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इससे अंदरून मुल्क मुलाजमत के मौके पैदा होने के अलावा सरमायाकारी में इजाफा होता है। मुकामी सनत को फलने फूलने का मौका मिलता है। मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों के मालियात में इजाफा होता है। कौमी और फीकस आमदनी बढ़ती है। दरामदाद में कमी और बरामदाद में इजाफा होने से तजारत का तवाज़ुन बेहतर होता है। कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी आती है। तो ये मादनी शोबे की अहमियत है। बड़ा आसान सा, बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है, और मेरी जो ज़ाती ओपिनियन है कि इन सब धाती और गैर धाती मादनियात के हवाले से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs पूछे जा सकते हैं। पुरानी बुक जो थी, हमारा पुराना सिलेबस जो था, उसमें भी इन चीज़ों के अंदर से जो है या तो कोयले पे छोटा सा नोट आ जाता था, या खुर्दनी नमक पे, या उस पे जिप्सम पे, या फिर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते थे। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को है जो आप MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से याद करें, और ये कैटेगरी बी का क्वेश्चन है। और कैटेगरी बी क्या होती है ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। आज के लिए इतना ही। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, लोगों में खुशियाँ और आसानियाँ तकसीम करें। मेरे लायक जो खिदमत हो लाजमी कमेंट किया करें। बहुत खुशी होती है, आप लोग कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इजहार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, नोट्स के हवाले से बात करते हैं। तो टेंशन ना लें, नोट्स आपके साथ साथ बन रहे हैं। मसरूफियात है इंशाल्लाह, लेकिन नोट्स अवेलेबल होते हैं। अभी हम पहले 2 चैप्टर्स के नोट्स जो हैं वो तैयार कर चुके हैं, इस चैप्टर के आस्ता आस्ता तैयार कर रहे हैं। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।